بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام مکاتب فکر اہل سنت و جماعت بریلوی دیوبندی اہل تشیع اشاعت توحید و سنہ کے علماء کا نمائندہ اجلاس دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان ضلع جہلم میں ہوا، جس میں درج ذیل اعلامیہ اتفاق رائے سے طے پایا۔ ہم تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے مسالک کی نمائندگی کرتے ہوئے کل مورخہ 18 اپریل بروز اتوار یتیم خانہ چوک لاہور میں ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں نہت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجودہ حکومت نے ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی، ہم اس کی شدید اور پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ مظالم لوگوں کے ذہنوں سے کبھی محو نہیں ہوں گے جب بھی تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ لکھی جائے گی۔ موجودہ دور کو سیاہ ترین دور کہا جائے گا۔ ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ اقتدار ایک دن ختم ہو جائے گا، مگر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے تا قیامت زندہ و تابندہ رہیں گے۔ یہ تاریخ ان شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرے گی اور نہ جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مظالم فراموش کیے جائیں گے۔ حکومت وقت نے تحریک لبیک کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی پاسداری قرآن و سنت کے احکام کے مطابق فریقین پر لازم تھی، مگر حکومت نے کمال ڈھٹائی سے کام لیتے ہوئے ایسے احمقانہ فیصلے کیے جو ملک میں انارکی، انتشار اور تشویش کا باعث بنے ہیں۔ ملک کے تمام جید علماء کرام کی طرف سے حکومت کو باور کرایا گیا کہ اس معاملے کا پرامن اور قابل قبول حل تلاش کیا جائے، مگر طاقت کے نشے میں چور اہل اقتدار نے اس پر کان نہ دھرا اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ جو معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں وہ انتہائی ہولناک، کربناک اور اذیتناک ہیں۔ ہمارے دل دکھی، آنکھیں اشکبار، زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس کو نہیں آنے دیا گیا، بلکہ اعلانات کروائے گئے کہ اہل محلہ میں سے کوئی ان کی مدد نہ کرے۔ ایسے مظالم کی داستانیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔ ملک پاکستان کا ہر شہری انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہے۔ جیلوں میں اسیر ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں پر وحشیانہ تشدد کر کے اس کی ویڈیوز بنا کر پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ حکومتی وزراء جس فرعونی لب و لہجہ میں دھمکیاں دے رہے ہیں وہ ملکی امن اور اس کے مستقبل کے لیے ایک انتہائی تشویشناک ہے۔ اپنی نہتی عوام پر سیدھا فائرنگ اور وحشیانہ تشدد ملک کے اندر خدا نخواستہ مزید حالات کی خرابی کا باعث بنے گا۔ ہم ارباب اقتدار سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی عوام پر وحشیانہ تشدد اور قتل عام بند کریں۔ چیف آف آرمی سٹاف اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ملک میں بے چینی کا خاتمہ کرائیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 12 اپریل کی صورتحال کو بحال کر کے قابل قبول حل نکالیں۔ اگر حکومت جبر و تشدد کا سلسلہ جاری رکھتی ہے تو یہ ملک کے لیے انتہائی بھیانک ہوگا۔ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھائی جانے والی آوازوں کو کل عدم قرار دینا انتہائی مکروہ ہے۔ ہم تحریک لبیک کو کل عدم قرار دیے جانے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو واپس لے۔ اسیران ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کیا جائے۔ ہم پولیس کے زخمی ہم ملک شہریوں سے بھی اظہار ہمدردی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے دل میں جذبات محبت و خیرخواہی بالکل اسی طرح موجود ہیں۔ ہم میڈیا سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے منہ پر لگے تالے توڑیں اور مظلوموں کے حق میں آواز بلند کریں۔
متحدہ علماء کونسل کی طرف سے کل انشاءاللہ 10 بجے سے 11 بجے تک چوک خواجگان سے چوک شالیمار تک ایک پرامن احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، صلی اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، صلی اللہ